کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ کتاب ہے ان نحوی اعتبار سے یہ تنزیل سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب فصلت آیاتہ جس کی آیات کی تفصیل کر دی گئی ہے، اس کی آیتیں مفصل ہیں، کھلی ہوئی، کوئی ان میں ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں، کسی قسم کا خفا نہیں ہے، مفصل آیات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ فصلت آیات، اس کی آیات واضح کر دی گئی ہیں، کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، جن میں کسی قسم کا ابہام نہیں، نہ کسی قسم کا اشکال ہے، نہ کسی قسم کا اختلاف ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں محکم ہیں اور پھر ان آیتوں کی تفصیل کی گئی۔ وہ تفصیل کیسے کی گئی؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا ہمارا کام ہے۔ اور تھوڑا آگے چل کے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور قرآن کا بیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہاں کیا فرمایا؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب جس کی آیتیں محکم ہیں، پھر ان کی تفصیل کی گئی، کس کی طرف سے؟ اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے۔ کتاب بھی اللہ کی طرف سے اور تفصیل بھی اللہ کی طرف سے، بیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن بھی وحی الہی اور حدیث بھی وحی الہی۔ تو ایسی کتاب جس کی آیات کی تفصیل کر دی گئی، اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور مزید وضاحت کے لیے احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، ہر اشکال کو رفع کر دیں گے۔ صحابہ کرام تک فہم کتاب کے لیے حدیث کے محتاج تھے۔ جو آیت کریمہ اتری ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ظلم شامل نہ ہو، امن ان کے لیے، ہدایت یافتہ بھی وہی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ظلم تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، تو مانا نہ ہمارے لیے امن ہے نہ ہم ہدایت پر ہیں۔ اس مقام کو سمجھ نہیں سکے کہ ظلم سے مراد کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے ظلم کی خود تشریح کی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو پھر یہ وضاحت کس نے کی؟ حالانکہ صحابہ عربی ان کی لغت تھی، مگر اس فہم کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث کے محتاج تھے۔ تو آج کا دور تو بہت ہی بعد کا دور ہے، ہمیشہ اپنے ہاتھ میں کتاب و سنت کو رکھو۔ اللہ کے نبی فرما گئے کہ ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔